الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی افضلہم و خاتمہم محمد الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، فتن اور ان میں سب سے بڑا فتنہ جس سے آج ہمیں براہ راست واسطہ ہے اور اس سے بچاؤ کے طریقے، اور اس میں سب سے اہم سورۃ الکہف جس کا پڑھنا، جس کو سمجھنا انتہائی مفید ہے، معاون ہے اس فتنے سے بچنے کے لیے، بالخصوص اس کی ابتدائی آیات اور آخری آیات. پچھلے سبق میں ہم نے ابتدائی آیات کا مطالعہ کیا تھا اور آج ہم انشاءاللہ العزیز اس کی آخری آیات یعنی اول اور آخر دیکھتے ہیں. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ میرے علاوہ میرے بندوں کو اپنا کارساز، اپنا دوست بنائیں گے یا بنا لیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. آخری رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ الکہف کا، اور آیت نمبر ہے 102. کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے؟ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے. یہ تو ایک عمومی مضمون لگتا ہے ہمیں کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا کارساز بنانا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے شرک. اللہ تعالیٰ کو قبول ہی نہیں ہے. ایک ہے پسند ناپسند، ایک ہے قبول نا قبول. اللہ تعالیٰ کو قبول ہی نہیں ہے، برداشت ہی نہیں ہے شرک تو کسی صورت میں بھی، اگر وہ اسے توبہ نہ کرے تو. لیکن آگے ان کی صفات بھی آ رہی ہیں کہ یہ کون سے کافر ہیں. اصل میں قرآن حکیم کی آیات میں آپس میں ربط ہے. ہم ایک آیت کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک جنرل اس کا اطلاق ہوتا ہے، جنرل پرنسپل کو بیان کرتی ہے، لیکن جب ہم اس کی جو آگے اور پیچھے کی آیات کو دیکھتے ہیں تو پھر آپس میں ایک ربط سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کن کو خطاب کیا جا رہا ہے، اس سے مراد کون ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہیں. یعنی اعمال ہیں، اعمال کی نفی نہیں ہے یہاں پہ کہ ان کے اعمال نہیں، اعمال ہیں لیکن اعمال کے باوجود وہ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں. وہ کون سے اعمال ہیں آگے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، واضح کیا جا رہا ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. وہ لوگ جن کی سعی، جن کی کوشش، جن کی محنت، جن کی تحقیق، جن کی تگ و تاز ساری کی ساری دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور وہ یہ گمان کرتے تھے، ان کا کنسپٹ یہ تھا کہ وہ کیا ترجمہ ہے اس کا، کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں. لیکن آپ غور کیجئے یہاں پہ لفظ ہے صُنْعًا، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. وہ گمان یہ کرتے ہیں، ان کا خیال اور کنسپٹ یہ ہے کہ ہم بہترین پروڈیوس کر رہے ہیں. یہ ہے آج کی مادی دنیا کا المیہ. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت کام ہو رہا ہے، بہت محنت ہو رہی ہے، نئی نئی ایجادات، دن رات ایک کیا ہوا ہے. شفٹوں میں کام ہوتا ہے نا. پہلے کسی زمانے میں دن کے اوقات میں کام ہوتا تھا اور باقی رات کے اوقات میں تو آرام ہوتا تھا. لیکن اب 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے، دن رات شفٹوں میں.
اور نئی نئی چیزیں، نئی نئی ایجادات. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم انسانیت کے لیے بہترین پروڈیوس کر رہے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مذہب نے انسانیت کو دیا کیا ہے؟ سائنس نے تو انسان کو یہ اور یہ اور یہ سہولتیں دی، یہ آسانیاں پیدا کی ہیں، اور مذہب نے کیا دیا؟ یہ ساری کی ساری کوشش دنیا ہی کی زندگی کے لیے ہے، یعنی اس مادی زندگی کے لیے. آخرت سے ان کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک شخص ہے، وہ متاثر ہو گیا دنیا سے اور دنیا میں اتنا منہمک ہو گیا کہ آخرت کو بھول گیا. ایک ہے اس کا انکار کرنا شعوری طور پہ، سوچ سمجھ کے. بھولے تو ہم سب ہیں بحیثیت مسلمان. ہماری بھی ساری کی ساری کوشش محنت دنیا ہی کے لیے ہے نا. آخرت سے تو کم ہی واسطہ ہوتا ہے ہمارا. من حیث قوم، من حیث امت، اگر کچھ انڈیویجول ہیں جنہیں آخرت کی فکر دامن گیر ہے تو وہ کتنے ہوں گے؟ آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے. اور ان کی کیا حیثیت ہے ایک اجتماعیت میں، ایک امت میں. یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا. ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا. فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے وزن قائم ہی نہیں کریں گے. یعنی ان کے اعمال تو ہیں لیکن ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، حبط ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم توڑنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے، میزان عمل بھی قائم نہیں ہوگی. آج کی جو مادی دنیا ہے، مادی جو فتنہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا ایک تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کی آیات، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں other than قرآن. خود انسان اب ایک بڑی نشانی ہے. اور جن چیزوں میں تحقیق کرتی ہے سائنس، جو سائنس کا موضوع ہے، کیا وہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ کائنات کی وسعتوں میں جب انسان ایک، یہ تو مومن کی آپ کہہ لیجئے کہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانیاں بتایا نا اولی الالباب کے لیے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی دل والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں. تو جو لوگ دن رات اسی مادے پہ تحقیق کرتے ہیں اور اسی تخلیق کو کھوجنے میں لگے ہوئے ہیں، انہیں یہ نشانیاں کیوں نظر نہیں آتی؟ انکار کر دیتے ہیں. اور پھر اس کی ملاقات کا شعوری طور پہ، یعنی انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، خواہ عیسائی ہو، خواہ یہودی ہو، خواہ مسلمان ہو، یہاں تک کہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، ان کے ہاں بھی آخرت کا کوئی نہ کوئی تصور کا ناقص ہو. اسلام نے تو ہمیں ایک کامل تصور دیا ہے نا، تصور ہی نہیں بلکہ یقین دیا ہے. لیکن یہ تصور ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، خواہ ہندوازم جیسا مذہب اس میں ناقص تصور ہے، انتہائی ناقص ہے. لیکن بہرحال ایک تصور ہے ان کا کہ ہمیں جا کے اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی ہے. لیکن جو آج کا فلسفہ ہے اور جو آج کی سائنس ہے، وہ اس بات کی قطعاً نفی کرتی ہے کہ مرنے کے بعد کی کوئی دنیا ہے، کوئی زندگی ہے، یا اس دنیا کے علاوہ، اس کائنات کے علاوہ بھی کوئی اور کائنات ہو سکتی ہے. تو یہ ان کا المیہ ہے. اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں ہے. اصل جرم یہ نہیں ہے. اس میں تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ سکی، ان نشانیوں کی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. لیکن جو اس سے بڑھ کے جرم ہے اس کا ذکر اگلی آیت میں فرمایا، ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. یہ ان کی سزا یعنی جہنم اس لیے ہے. دیکھیے سزا دینے کے لیے جرم ثابت ہونا ضروری ہے. بغیر جرم ثابت ہوئے سزا نہیں دی جاتی. اور پھر اللہ تعالیٰ جیسی عادل ہستی سے تو یہ بعید القیاس ہے کہ وہ بغیر جرم ثابت کیے یا ثابت ہوئے سزا دے دیں. یہ ان کا سب سے بڑا جرم ہے. ایک تو انکار کیا، نظر انداز کیا
پھر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کیا، اور اب اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی آیات کو یعنی اللہ کی کتابوں کو، اب اس سے مراد یہ نشانیاں تو نہیں ہے نا، زمین اور آسمان تو نہیں، اس کا تو مذاق نہیں اڑاتے ہو، اس کا مذاق اڑانا تو بنتا ہی نہیں۔ کبھی آپ نے سنا کسی کوئی پہاڑوں کا مذاق اڑا رہا ہو، کوئی سمندروں کا مذاق اڑا رہا ہو، کوئی سورج کا مذاق اڑا رہا ہو؟ اس سے تو بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ مذاق اب اس سزا کس کو بنایا جاتا ہے؟ توہین اور تحقیر کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی کتابوں کی، اور بالخصوص اللہ کی آخری کتاب قرآن کی۔ مذاق اڑاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس کو، یعنی یہ جو آپ روز آئے دن واقعات سنتے ہیں، کبھی امریکہ میں، کبھی سویڈن میں، کبھی ڈنمارک میں، کبھی کہیں، کبھی لندن میں، پاکستان میں بھی، ہاں، تو کیا یہ اتفاقیہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی منظم سوچ کار فرما ہے؟ یہ اتفاقیہ نہیں ہے، پورا ایک نظام ہے جو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کے لیے انہوں نے نظام بنایا اس توہین کے لیے۔ اس کا نام رکھا آزادی اظہار رائے، یعنی وہاں پہ یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی کسی کی طرف یوں انگلی کر کے اشارہ کر کے کہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، اس پہ مقدمہ ہو جاتا ہے، یہ قابل گرفت جرم ہے۔ لیکن اللہ کی کتاب کو جلا دینا، اللہ کے رسول آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک ممکن ہو توہین کرنا، یہ ان کے ہاں آزادی اظہار رائے ہے۔ یعنی آزادی اظہار رائے کو آپ دیکھیں جتنے بھی سلوگنز ہیں، عورتوں کو نکالا استحصال کرنے کے لیے، ورنہ انہیں کوئی عورتوں کا درد جاگ اٹھا تھا اچانک یورپ کے دل میں، ان کے مردوں کے دلوں میں، کہ عورتیں بڑی مظلوم ہیں اور ہم نے ان پہ صدیوں ظلم ڈھائے ہیں، لہٰذا انہیں آزادی دینی ہے۔ صدیوں ہم نے اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو اپنا غلام بنا کے رکھا، بھی آزاد وہی ہے نا، آزاد ہو گئی عورتیں، فیمنسٹ ریولوشن۔ اور عورت کا استحصال کرنے کے لیے جو سلوگن دیا ہے وہ ہے حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق۔ اور ایسے ہی مذہب کی توہین کرنے کے لیے، دین کی توہین کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے سلوگن کیا ہے، قانون کیا ہے؟ آزادی اظہار رائے۔ اور اب یہ بھی دیکھیے کہ کافر تو ساری دنیا میں بستے ہیں، شرق و غرب میں، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی۔ مشرق میں کافر نہیں ہے، اب چلے جائیں جاپنیز کیا وہ مسلمان ہیں؟ کورین کیا وہ مسلمان ہیں؟ باقی ہے، تھائی لینڈ ہے، فلپائن ہے، چائنا ہے، اتنا بڑا ملک۔ کبھی آپ نے سنا کہ یہاں پہ کسی نے توہین کی ہو قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکی؟ تو یہ بدبخت جو اتنے متکبر ہیں کہ جنہوں نے اتنا بڑا جرم کیا سوچ سمجھ کے، ورنہ ضرورت کیا ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے؟ ہم بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتے۔ ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں مقدس، ہمارا ان پہ ایمان ہے؟ قطعاً نہیں۔ ہمارے نزدیک تو یعنی الہامی کتابیں یا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں نہیں ہیں، وہ تو ان کی اپنی لکھی ہوئی ہیں، ہم ان پہ بلیو نہیں کرتے، لیکن کبھی ہم نے اس کی توہین کی؟ ضرورت کیا ہے؟ یعنی تکبر کی انتہا ہے۔ اور اس میں وہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنا ہے ہمارا کر لے، یعنی ہم اللہ کے پیغمبر کی محبوب کی توہین کریں گے، اس کو پروٹیکٹ بھی کریں گے، اور اللہ کے قرآن کو جلائیں گے، اس کی توہین کریں گے، جو چاہے ہمارا کرنا ہے کر لے۔ تو پھر جب کوئی بغاوت پہ اتر آئے تو پھر اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ جب تک وہ بندگی میں رہے، اگرچہ بندے سے بھی گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، معافی بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن جب اتنی بڑی بغاوت، تو پھر اس کا جواب یہی ہے، اس کی سزا یہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ انہوں نے میرے رسولوں کو اور میری نشانیوں کو مذاق کا نشانہ بنایا، استہزاء کیا ان کا۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ یہ ساری کی ساری خباستیں امریکہ میں ہی، امریکہ یا فرانس یا یہ جو
آپ کے ویسٹرن ورلڈ ہے یہاں پہ ہی کیوں ہے؟ کہیں پہ لنک ملتا ہے، بات جڑتی ہے، کہیں پہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے. یعنی وہ دجالی نظام وہیں سے شروع ہوا، وہیں پہ وہ اپنے نقطہ عروج کو پہنچا اور وہیں سے وہ ایکسپورٹ ہوا پوری دنیا کو، اور یہ اس نظام کا ایک حصہ ہے. اور اس نظام کو بنانے والے، اس نظام کو چلانے والے دیکھیے کافر شروع سے ہی ہیں، بلکہ جب سے انسان کی تاریخ ہے مومن کم سے کافر زیادہ سے، ہمیشہ سے یہی تناسب رہا، کبھی بھی یہ تناسب نہیں بدلا. ہمیشہ کافر زیادہ رہے، مومن کم رہے، لیکن کبھی ایسے نہیں ہوا جیسے اب ہو رہا ہے. اور باقی کافر یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا اپنا بھی قصور ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا اپنا بھی قصور ہے، لیکن ہم بھی تو اسی فتنے میں مبتلا ہے نا، مادی فتنے میں. ایمان کہاں ہے؟ قرآن علامہ اقبال کہ وہ نوحہ ہی ہے ابلیس کی مجلس شورا کے آخر میں، جہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. یعنی ہمارا دین کیا ہے؟ جو ان کا نظام ہے وہی ہمارا نظام ہے، وہی لے کے ہم چل رہے ہیں، وہی نظریات، وہی تصورات اور وہی اعمال. ہم میں اور ان میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا. تو اس لیے جو لوگ آگے دوسرا جو گروہ ہے اس کا ذکر آ رہا ہے، تو جو لوگ اس نظام کو اپنا لیتے ہیں، اس نظام پہ ایمان لے آتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ دجال پہ ایمان لیا ہے، دجالیت کو انہوں نے قبول کر لیا بطور ایک دین کے، بطور ایک نظام کے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی اسی میں ہے، دین میں ترقی نہیں ہے. ہاں بالکل. کام ہو رہا ہے، ہر تعالیٰ اپنے اپنے لیول پہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کے لحاظ سے کوئی چینج نظر نہیں آ رہا. 75 سال ہو گئے ہیں، اب جیسے یہی تنظیم کو 50 سال ہو گئے ہیں اس تنظیم کو کرتے ہوئے. تو مطلب میرا آج بات یہ ہے کہ مجھے 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو آزاد کیے ہوئے، اس تنظیم کو 50 سال ہو گئے. تو ہمیں کوئی ایسا مطلب انسٹیٹیوٹ نہیں اسٹیبلش کیا جہاں پہ اپنے بچوں کو دین کے سکھا کے دنیاوی طریقے سے ہوتا ہے اور وہ اچھا گرو کر رہا ہے. ہمارے پاس میں سوسائٹی بچی نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں، کیسے کریں، مطلب کوئی سوسائٹی کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. اب ہم مطلب پھنسے ہوئے ہیں اس نظام کے اندر، ہم کیسے نکلیں گے اس نظام؟ دیکھیے کوشش تو کرنا پڑے گی، مقابلہ تو کرنا پڑے گا اس کا. میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ یہ 100 میٹر کی ریس نہیں ہے، یہ میراتھن ہے، اور اس میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کون جیتا کون ہارا، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو آپ سے بہت آگے ہے وہی جیتے گا. کچھ بھی ہو سکتا ہے، حالات کبھی بھی پلٹا کھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور یہی تو بیان کیا جا رہا ہے. ہم نے ابھی تک سمجھا کیا ہے کہ وہ نظام جس کے متعلق وہ یہ سمجھتے ہیں. سورۃ الکہف میں وہ جو 2 نوجوانوں کا یا 2 اشخاص کا قصہ ہے، ایک امیر اور ایک غریب، کہ آج دنیا بٹی ہوئی نہیں ہے. اسلامی دنیا کو کہتے ہیں پورے اسلامک ورلڈ کو ملا لیں تو جی ڈی پی جو ہے وہ ایک مغربی ملک کے برابر نہیں بنتا. کہا جاتا ہے نا، یعنی ان میں ہم میں اور ان میں کیا نسبت ہے؟ مادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، فائنینشلی دیکھ لیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دیکھ لیں، کیا نسبت ہے ہمارے اور ان کے درمیان. تو یہ ابھی تو ہم پس رہے ہیں، لیکن اس شخص کے ساتھ کیا ہوا جو یہ کہتا تھا کہ میرا یہ جو نظام ہے، اس نے پراپر ایک نظام بنایا ہوا تھا نا، فارمنگ کرتا تھا، ایگریکلچر، اور اس کا جو اریگیشن کا سسٹم ہے، نہریں کھود کے، اور بہت زبردست اس نے اپنی طرف سے، اس نے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا، اور اگر کبھی ختم ہو بھی گیا تو اگر دوبارہ کچھ ہوا تو مجھے اس سے بھی اچھا ملے گا. تو کیا آج کی جو ویسٹرن ورلڈ ہے، ماڈرن دنیا ہے، کیا اس کا یہی تصور نہیں؟ لیکن ہوا کیا ہے؟ نہیں دیکھیے، دیکھیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور اس نظام سے لڑنا ہے جہاں تک ممکن ہو سکے. یونیورسٹی اگر جانا ضروری ہے
اور میں سمجھتا ہوں کہ جاننا ضروری ہے، ضرورت ہے دنیاوی علوم کی، تو کیا ہماری یونیورسٹیز میں دینی تشخص رکھنے والے نوجوان نہیں ہیں؟ یہ تو پھر پاکستان ہے، اسلام کا قلعہ جس کو کہا جاتا ہے. آپ یورپ میں چلے جائیں، برطانیہ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، کہ فرانس میں نہیں ہے لوگ، کفر کا گڑھ ہے جہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اپنے تشخص کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے. ہاں بہرحال ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کے سامنے، ان کی آنے والی نسلوں کے بارے میں، اور خود ان کے بارے میں تو چلے، جس شخص کی بنیاد مضبوط ہو وہ اتنی جلدی نہیں ڈولتا، لیکن جو اگلی نسلیں ہیں جو وہیں پہ پیدا ہوئی اور وہیں پہ پلی بڑھی، ان کے لیے بہرحال یہ ایک بڑا چیلنج ہے. لیکن اس میں بھی اس نظام میں رہتے ہوئے ابھی وہاں پہ ایک صاحب کو میں نے فون پہ بات ہوئی تو میں نے کہا وہ فلاں کے بچے کتنے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہوم اسکولنگ، اسکول نہیں جاتے. میں نے کہا کون کون سی کلاسز میں پڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا اسکول جاتے ہی نہیں، بھیجا ہی نہیں اس نے، اسکاٹ لینڈ میں، گلاسگو میں. تو اس نے ہوم اسکولنگ کروا رہے ہیں. تو لوگ فائٹ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں اس نظام سے ہر جگہ. اور یہاں پہ بھی ہم اپنے تئیں کوشش کر سکتے ہیں. دیکھیے نہ نتیجے کے ہم مکلف ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے نتیجہ نکالنا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت معین ہے، اور ہر امت کے لیے قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ ایک وقت مقرر ہے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے. اس سے پہلے اس پہ عذاب نازل نہیں کیا جاتا، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی بچا نہیں پاتا. تو ان کا بھی، جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے، ان کا بھی مقدر ہے وہ بڑی جنگ اور سخت عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پانسا پلٹے گا. اور ہمیشہ جب بھی حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں تو پھر غیر معمولی حالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اس انقلاب کب آتا ہے؟ جب نظام بالکل اپنی انتہا کو چھوتا ہے، ظلم اپنی انتہا کو چھوتا ہے، تب مظلوم جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. اور جب تک اس کو سانس آ رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، چل ہی رہا ہے نا نظام. تو یہ نظام جس کو اقبال نے کہا تھا نا کہ تمہاری تہذیب اپنے ہی خنجر سے گلا کاٹے گی، جیسے جیسے یہ آگے بڑھ رہا ہے اس کا کھوکھلا پن بھی ویسے ہی سامنے آ رہا ہے. اب انسانیت پیاسی ہے نا، کیا دیا ہے اس نظام نے؟ وہی بات ہو رہی تھی کہ کیا واقعتاً اس نے کچھ دیا بھی ہے انسان کو یا لیا ہے؟ ہمارا سکون، ذہنی سکون، اطمینان، ہمارے جو معاشرتی تعلقات تھے، ہمارے جو سماجی تعلقات تھے، ہماری سوشل ویلیوز، وہ تو ساری کی ساری ختم ہو گئی. چٹ کر گیا نا یہ نظام. اور دیا کیا ہے ہمیں؟ موبائل. پہلے کیا ہوتا تھا؟ شہر ہو یا گاؤں، لوگ آپس میں ملتے تھے، روز میٹنگز ہوتی تھی. اور آج سے 10-15 سال پہلے، یہ دیکھتے ہی دیکھتے کایا پلٹ ہوئی ہے، آج سے 10-15 سال پہلے تک دوست آپس میں ملتے تھے، گھنٹوں ملتے تھے. میں خود اپنے آپ کو جانتا ہوں، میں اور میرے دوست ملتے تھے. اب وقت نہیں ہے، اب وقت نہیں ہے کسی کے پاس ملنے ملانے کا. تو اس کے ساتھ یہ جو غم ہے، کوئی پلین کریش کر جاتا ہے، حادثے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے، تو اس کا کیا، کون ذمہ دار ہے؟ موٹر سائیکل ہمارے یہاں ایک سواری ہے اور بڑی زبردست سواری ہے، لیکن جتنی انجریز ہوتی ہیں موٹر سائیکل سے گر کے، آپ ایمرجنسیز میں چلے جائیں شہروں کی، بڑے ہاسپٹلز کی، وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور دیکھ کے درد آتا ہے، خوف آتا ہے. لیکن وہ بھی اسی کا تو ایک ثمرہ ہے نا، اسی کا نتیجہ ہے. احتیاط ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں احتیاط نہیں ہے. ہمارا ایک نوجوان آج سے 15 سال پہلے گرا اور محتاط چلا رہا تھا، بس اس کو پتہ ہی نہیں کیسے گرا. کوئی کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، موٹر سائیکل سلپ ہوئی یا کیا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں نا. وہ جو اتنے میموری ہوتی ہے اس ایریے کی، یعنی وہ اس دورانیے کی آپ کہہ لیں، تو وہ ساری کی لاس ہو جاتی ہے. اس کو اب نہیں یاد کہ میں کیسے گرا. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی اسپائنل کارڈ جو ہے وہ نیچے سے چوتھا جو ہے ورٹیبرا اس کا ڈیمیج ہوا، اور اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوئی اور وہ پیرالائز ہو گیا. تو پھر جب اپنے میں بیتی ہے تو پھر انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کیا اس کا حل ہے. تو جب میں نے تھوڑا پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ امریکہ میں لاکھوں میں تعداد ہے جو ہر سال روڈ ایکسیڈنٹس میں اسپائنل کارڈ انجری میں پیرالائز ہوتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں. میں حیران ہوا کہ اتنے زیادہ، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں ارد گرد کو نظر نہیں آتا نا، اتنی بڑی دنیا ہے. تو یہ جو دکھ ہیں
یہ جو المیہ ہے یہ بھی اسی سائنس کا ایک تحفہ ہے. اور پھر اس کے لیے ہم نے پے کیا نا, میں نے جیسے عرض کیا ہمارے اوقات ختم ہو گئے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اپنے آپ کے لیے وقت نہیں ہے, اپنے آپ کے لیے وقت نہیں ہے. ہم یہ سہولیات حاصل کرتے ہیں, مفت ملتی ہیں, پے کرنا پڑتا ہے اس کے لیے, اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے. اور یہاں تک کہ ہم اپنی آخرت سے بھی غافل ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس, نماز کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس, قرآن کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اور اس کو یوں سمجھیے کہ وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے. ایک صاحب وہ یہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کیا ترقی کرنی, 5 وقت تو نماز پڑھتے ہیں یہ, اور اگر آپ اس کے دورانیہ نکالیں تو 2-3 گھنٹے تو بن جاتے ہیں نا. نمازوں کے اوقات اگر آپ سارے نکالیں, تسلی سے نماز پڑھیں تو 3 گھنٹے تو بن ہی جاتے ہیں. اور بار بار جانا, تو ان کے ہاں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے نا کہ کوئی بندہ ڈیوٹی پہ آگے کھڑا ہو اور پھر وہ درمیان میں چھوڑ کے چلا جائے 20 منٹ کے لیے, 25 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے. تو وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے نماز کی ادائیگی کو بھی. یہ بہرحال المیہ ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے کہ دیا کیا ہے سائنس سے, ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں حضرت ذوالقرنین کا قصہ. ان کے پاس بھی طاقت تھی, ٹیکنالوجی تھی, اور اس زمانے کی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی تھی. یعنی اتنی بڑی دیوار کو انہوں نے, ہم تو سرسری سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں نا, ایک پوری دیوار ہے اور وہ ظاہر ہے میٹرز میں ہے نا, 50 میٹر اس کی چوڑائی ہو سکتی ہے, 100 میٹر ہو سکتی ہے, اور اس کی ہائٹ بھی اتنی ہے کہ بندہ اس کے اوپر سے کراس نہیں کر سکتا نا. اس کا مطلب کم از کم کتنی ہوگی, 25-30 فٹ تو ہوگی نا. تو 10 میٹر اونچی اور یوں 50 میٹر اور 100 میٹر بھی اگر آپ اس کو فرض کر لیں, تو اتنی بڑی دیوار کو انہوں نے ریڈ ہاٹ کیا. تو کتنی بڑی بڑی ہیٹ گنز ہوں گی جس کے ساتھ انہوں نے اس کو ریڈ ہاٹ کیا. بیٹے پانی پلو. جزاک اللہ. ہمارا اذان کا سبق ہو گیا تھا کہ اذان کیسے دی جاتی ہے, سنت اذان, مسنون اذان کیا ہے, نہیں ہوا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وہ کردار ہے جس کے پاس اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنے وسائل ہیں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے اس دیوار کو بنانے کے بعد کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور اس سے پہلے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے وہ جو تمہارے پاس ہے، جس کی تم مجھے آفر کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے۔ اور ایک یہ کردار ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا بگاڑنا ہے ہم اس کی توہین کریں گے، اس کے رسولوں کی، اس کی کتابوں کی، جو ہمارا کرنا ہے کر لیں۔ تو طاقت بغیر ایمان کے اور طاقت ایمان کے ساتھ، یہ دو کردار ہیں۔ اگر یہ سائنس ایمان کے ساتھ ہوتی اور یہ بغاوت نہ کرتے، یہ سوچی سمجھی ہے نا، اگر یہ بغاوت نہ کرتے تو دین کے لیے یہ اتنا ہی مفید ہوتا جتنا یہ نقصان دہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کے باغ مہمان نوازی کے لیے ہوں گے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے کہیں اور نہیں جانا چاہیں گے، یعنی وہاں سے مکان بدلنا نہیں چاہیں گے۔ جنت ہے کیا؟ اچھا، یہاں پہ ایمان اور اعمال صالح، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی دنیا بنا سکتا ہے۔ جیسے انسان دنیا میں آیا، اس نے کوشش شروع کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام رہنے سہنے کے طریقے، لباس پہننے کے طریقے اور کھیتی باڑی کے طریقے، اور پھر اس میں ترقی ہوتی رہی، ارتقا ہوتا رہا۔ لیکن اصل جو مسئلہ تھا کہ یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک امتحان ہے۔ اصل زندگی وہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا، اور شروع سے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، تو انہوں نے ساتھ ہی یہ رہنمائی دینی شروع کر دی کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اور آتے آتے اب آ کے اس کا صریحاً انکار کر دیا گیا، اور اس بڑے پیمانے پہ شاید انسانیت اس سے پہلے گمراہ بھی نہیں ہوئی جس پیمانے پہ اب گمراہ ہوئی ہے، اور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک ہی مذہب ہے، یعنی کسی زمانے میں تو آپ کہتے تھے نا کہ عیسائیت ہے، یہودیت ہے، بودھزم ہے، ہندوازم ہے، اسلام ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب تو کچھ بھی نہیں بچا، پوری دنیا میں ایک ہی نظام چل رہا ہے نا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ صرف ایک اسلام ہے۔ عیسائی کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا، یہودی کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دی یہودیت، یعنی یہودیت دین۔ صرف اسلام ہے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ہم پہ، اور یہ غنیمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ایمان، اور یہ غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا۔ اگر ہم وہاں پیدا ہوتے، ہو سکتا ہے ہم بھی ان باتوں کو سوچتے ہی نہ، اسی ماحول میں اسی راہ میں بہتے چلے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اور یہ جو فضل ہے اس کے لیے کوئی استحقاق نہیں ہوتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا انتخاب ہے، اس کی چوائس ہے، ہماری چوائس نہیں ہے۔ جس نے چاہتا کرتا ہے، اس نے ہم پہ کر دیا، تو اس لیے ہمارے اوپر اس کا شکر واجب ہے، اس کی قدر کی جائے۔ اچھا، جنت ایک ایسا معیار زندگی ہے جو ہر شخص چاہتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بحث شروع ہوئی کہ انسان پرفیکشن چاہتا ہے، اور پرفیکشن نہیں ہے دنیا میں کسی بھی لحاظ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خواہش ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ کہیں پہ ہے پرفیکشن، اور یہ کہیں اور سے آیا ہے جہاں پرفیکشن تھی۔ استاد محترم ڈاکٹر انصاری صاحب اسی بات کو بیان کرتے ہیں نا کہ یہ پرفیکشنسٹ ہے، اس کا مطلب اس نے پرفیکشن دیکھی ہوئی ہے، اس لیے یہ دنیا کی کسی بھی حالت پہ راضی نہیں ہوتا۔ شہر کے محلوں سے اٹھ کے پیپلز کالونی میں، مدینہ ٹاؤن میں، یا کہیں ادھر ادھر، اور اب یہاں پہ بھی پاؤں نہیں ٹکتے، تھوڑے سے پیسے آتے ہیں تو پھر اس طرف کا رخ ہے نا، شمال کی طرف جاتے ہیں، شمالی علاقہ کی تو نہیں، فیصل آباد کا شمال، اور پھر فیصل آباد بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے، لاہور، پہلے لاہور، ہاں فیصل آباد سے اچانک لاہور صاف ستھرا شہر ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے، پھر لاہور،
اور پھر لاہور کے بعد اسلام آباد اور پھر پاکستان بھی رہنے کی جگہ ہے. باہر نکلتے ہیں اور پھر جس کا بس چلتا ہے وہ باہر جاتا ہے جنت کی تلاش میں, پرفیکشن کی تلاش میں, اور وہاں جا کے بھی نہیں ملتی, وہاں جا کے بھی نہیں ملتی. یہی کچھ ہے وہاں پہ بھی, یہی مسائل ہیں, یہی زندگی ہے, بلکہ شاید اس سے بھی مشکل ہی ہو کسی لحاظ سے. تو جنت ایک ایسا معیار زندگی ہے جو ہر شخص چاہتا ہے اور کسی کو حاصل نہیں, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کو ملے گا, اور پھر جب ایک دفعہ مل گیا تو پھر وہاں سے کہیں جانے کو دل کیوں چاہے گا. ہاں 15 دن بعد سے بس ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہوں تو قبل اس کے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں یہ سمندر ختم ہو جائیں گے, اور اگر ہم ویسا ہی اس کی مدد کو لائیں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ, کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں, البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے, وحی آتی ہے. انما الہکم الہ واحد, کہ میرا اور تمہارا رب الہ معبود ایک ہی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. یہاں پہ ویسے ایک آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں, لیکن یہ بہت بڑا لیکن ہے, لیکن میری طرف وحی آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضور کے بعد قیامت تک کسی شخص پہ وحی نہیں آئے گی, تو اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ممتاز ہیں, بہت مختلف ہیں ہم سے. ویسے آدم کی اولاد میں سے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.